اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جیسے ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے ایسے ہی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کس لیے فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو، متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کی عظمت بیان فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ وارد ہے، ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، او کما قال النبی علیہ السلام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ جنت کے مختلف دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ہے بابن یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ہے باب الریان، اور فرمایا کہ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ باب الریان سے فرمایا روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، دوسرا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خاص روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ رکھا ہے، جو اس دنیا میں رہ کے، جیسے اب ماہ صیام ہے، روزے رکھتے ہیں، یہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن باب الریان سے روزہ دار کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بھی رمضان المبارک کی کئی برکتیں ہیں، کئی فضیلتیں ہیں۔ روزہ دار کے لیے دعائیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک میں کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے، یعنی صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، بیداری کا وقت جو ہے، اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اٹھ کر ادھر ادھر حرکت کرتا ہے، اپنے جسم کو ہلاتا ہے۔ عموماً ہمیں سستی کا غلبہ ہوتا ہے، نہیں اٹھا جاتا، تو انسان جب کوشش کرتا ہے اپنے جسم کو ادھر ادھر حرکت دیتا ہے اور اٹھتا ہے، یعنی اپنی نیند کو دور کرتا ہے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے، کم بارک اللہ فیکا ورحمکا، اس بندے کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اور جب نماز کی نیت کرتا ہے بندہ، روزے کی نیت کرتا ہے، وہ فرشتہ پہلی دعا کیا کرتا ہے؟ کم بارک اللہ فیکا ورحمکا، اٹھ اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، روزہ دار جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اٹھ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔
اور جب نماز کی نیت کر کے بندہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بستر دعا کرتا ہے، جس بستر سے وہ بندہ اٹھ رہا ہے وہ بستر بھی اس بندہ کے لیے دعا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرش مرفوعہ، جنتی فرش عطا فرما، دعا ہوتی ہے، وہ بستر دعا کر رہا ہوتا ہے، مولا اس بندے کو جنتی فرش عطا فرما۔ اور جب لباس پہنتا ہے تو لباس اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اسے جنت کا لباس عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور جب جوتا پہنتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جوتا بھی دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم ثبت قدماہ علی الصراط، وہ جوتا اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت رکھ، اللہ اکبر۔ اور جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، نوافل ادا کر لیتا ہے، پھر وہ سحری کے لیے بیٹھ جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، جس برتن میں کھانا کھاتا ہے تو وہ برتن بھی اس بندہ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب وضو کرتا ہے پھر وہ وضو کا پانی اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز کا گھر یا مسجد اس بندہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم وسع قبرہ ونور حضرتہ وزد رحمتہ۔ یہ دعا اس بندہ مومن کے لیے کی جا رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع کر دے اور اس کی قبر کو منور کر دے اور رحمت کو زیادہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من قد دعاہ ومن الاجاجہ، فرمایا اجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تمہارے سوالوں کو پورا کرتا ہے، تمہارے استغفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ اور یہ مہینہ ویسے بھی الحمدللہ عظمت والا اور برکت والا ماہ مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔